السلام علیکم۔ اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں زبیر بشیر۔ سب سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ۔ چین میں سرمایہ کاری مستقبل میں سرمایہ کاری کے مترادف ہے، چینی وزارت خارجہ۔ امور تائیوان میں مداخلت کے لیے فوجی تعاون کے استعمال کی مخالفت۔ چائنیز مین لینڈ کی مصنوعات پر پابندی لگانا غیر مقبول ہے، چینی ریاستی کونسل کا دفتر امور تائیوان۔ اور زاپوریشیا نیوکلیئر پاور پلانٹ پر حملہ، بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی ہنگامی اجلاس منعقد کرے گی۔ آئیے اب خبریں سنتے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ 10 تاریخ کو منعقدہ چینی وزارت خارجہ کی پریس کانفرنس میں ایک سوال پوچھا گیا کہ عالمی شہرت یافتہ مینجمنٹ کنسلٹنٹ کمپنی AT کیرنی نے حال ہی میں 2024 گلوبل فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کانفیڈنس انڈیکس رپورٹ جاری کی، جس سے چین کی رینکنگ گزشتہ سال 7ویں سے بڑھ کر تیسری اور ابھرتی ہوئی مارکیٹوں کی خصوصی رینکنگ میں پہلے نمبر پر آ گئی ہے۔ اس حوالے سے ترجمان مارننگ نے کہا کہ ہم نے متعلقہ رپورٹس کا نوٹس لیا ہے کہ حالیہ برسوں میں چین نے غیر ملکی سرمایہ کاری کے قانون کو نافذ کیا، غیر ملکی سے متعلق قانونی نظام کو بہتر بنایا ہے، دانشورانہ ملکیت کے حقوق کے تحفظ کو مضبوط بنایا ہے اور مختلف شعبوں میں ادارہ جاتی اصولوں کو بہتر بنایا ہے، جس سے سرمایہ کاری کا ماحول زیادہ مستحکم، شفاف اور پیش گوئی کے قابل بنایا گیا ہے۔ ترجمان نے مزید کہا کہ چین نے ادارہ جاتی کھلے پن کو فروغ دینے اور اعلیٰ سطح کے بین الاقوامی اقتصادی اور تجارتی قوانین کے ساتھ ہم آہنگ ہونے کا سلسلہ جاری رکھا ہے۔ چین میں سرمایہ کاری مستقبل میں سرمایہ کاری کے مترادف ہے۔ چین کاروباری ماحول کو بہتر بنانا جاری رکھے گا، نئی معیاری پیداواری قوتوں کی ترقی کے ذریعے جیت جیت تعاون کے لیے گنجائش کو وسعت دے گا اور دنیا کے ساتھ چین کی مارکیٹ اور ترقی کے فوائد کا اشتراک کرے گا۔ 10 اپریل کو چینی وزارت خارجہ کی ترجمان مارننگ نے باقاعدہ پریس کانفرنس میں بحیرہ جنوبی چین میں جہاز رانی کی آزادی کے حوالے سے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بحیرہ جنوبی چین میں جہاز رانی کی آزادی کا کوئی مسئلہ نہیں۔ چین اور آسیان کی مشترکہ کوششوں سے بحیرہ جنوبی چین میں بنیادی طور پر ایک پرامن اور مستحکم پوزیشن قائم ہے۔ امریکہ کی قیادت میں خطے سے باہر کے کچھ ممالک بحیرہ جنوبی چین میں مسلسل چھوٹے حلقوں کو اکٹھا کر رہے ہیں، تعاون کے نام پر محاذ آرائی میں مصروف ہیں اور امن کے نام پر اپنی طاقت کا استعمال کر رہے ہیں۔ مارننگ نے اس بات پر زور دیا کہ کسی بھی بیرونی طاقت کی مداخلت چین کے اپنے علاقائی خود مختاری اور سمندری حقوق اور مفادات کے تحفظ کے عزم اور ارادے کو متاثر نہیں کرے گی۔ حال ہی میں چینی وزارت خزانہ کے متعلقہ ذمہ دار نے فچ انٹرنیشنل کریڈٹ ریٹنگ کارپوریشن کی جانب سے چین کی خود مختار کریڈٹ ریٹنگ آؤٹ لک کو کم کرنے سے متعلق سوال کا جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ طویل مدت سے دیکھا جائے تو معتدل خسارے کو برقرار رکھنے اور قرض فنڈز کا بہتر استعمال، گھریلو طلب کو بڑھانے، معاشی ترقی کی حمایت کرنے اور بالآخر اچھے خود مختار کریڈٹ کو برقرار رکھنے میں مدد ملے گی۔ چینی حکومت نے ہمیشہ معاشی ترقی کی حمایت، مالی خطرات کی روک تھام اور مالی استحکام کے حصول کے متعدد مقاصد پر عمل کیا ہے۔ 2024 میں خسارے کا تناسب 3% مقرر کیا گیا ہے، جو مجموعی طور پر معتدل اور معقول ہے، جو مستقل معاشی نمو کے لیے سازگار ہے اور حکومتی قرضوں کے تناسب کو بھی بہتر طور پر کنٹرول کر سکتا ہے، تاکہ مستقبل میں ممکنہ خطرات اور چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پالیسی کی گنجائش محفوظ کی جا سکے۔ اس سال معاشی شرح نمو کا تقریباً 5% کا متوقع ہدف حقیقی حالات اور ترقیاتی ضروریات کے مطابق ہے اور چین کی معیشت کے طویل مدتی مثبت رجحان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ 10 اپریل کو چینی ریاستی کونسل کے دفتر امور تائیوان کی پریس کانفرنس میں ایک رپورٹر نے امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا کے درمیان آکس آبدوز کے معاہدے کے بارے میں امریکی نائب وزیر خارجہ کیمبل کے بیانات کا حوالہ دیتے ہوئے ایک سوال پوچھا۔ ترجمان چوفنگ لین نے کہا کہ امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا کے درمیان نام نہاد سہ فریقی سیکیورٹی پارٹنرشپ کا قیام بنیادی طور پر فوجی تعاون کے ذریعے فوجی محاذ آرائی کو ہوا دینا ہے۔ یہ دوسروں کے عدم تحفظ کی قیمت پر اپنی حفاظت حاصل کرتا ہے، جس کا مقصد صرف خطے کو زیادہ تر غیر محفوظ بنانا ہے۔ امور تائیوان میں مداخلت کے لیے متعلقہ فوجی تعاون کو استعمال کرنے کی کوئی بھی کوشش چین کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے، جو ایک چین کے اصول اور بین الاقوامی تعلقات کے بنیادی اصولوں کی خلاف ورزی ہے
اور آبنائے تائیوان کے خطے میں امن و استحکام کو خطرے میں ڈالتی ہے۔ ہم اس کی سختی سے مخالفت کرتے ہیں۔ ماؤننگ نے تائیوان کی کومنتانگ پارٹی کے سابق چیئرمین ما انگچو کے چائنیز مین لینڈ کے حالیہ دورے کے حوالے سے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ آبنائے تائیوان کے دونوں کناروں کے تعلقات کی پرامن ترقی، آبنائے پار امن برقرار رکھنے، مشترکہ ترقی کو فروغ دینے اور آبنائے کے دونوں طرف کے ہم وطنوں کو فائدہ پہنچانے کا صحیح طریقہ ہے۔ آبنائے کے دونوں اطراف ہم وطنوں کو چینی خواب کو عملی جامہ پہنانے کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے، قومی احیا کی ذمہ داری اٹھانی چاہیے اور قومی احیا کی عظمت میں شریک ہونا چاہیے۔ تائیوان کی موجودہ انتظامیہ کے حکام کا تائیوان کی علیحدگی پسندی کے مواقع پر سختی سے عمل کرنا اور بیرونی طاقتوں کے ساتھ مل کر علیحدگی کی اشتعال انگیزیوں میں مسلسل ملوث رہنا آبنائے تائیوان میں کشیدگی اور افراتفری کی بنیادی وجوہات ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ تائیوان کے ہم وطنوں کی اکثریت ایک چین کے اصول اور 92 اتفاق رائے کو برقرار رکھنے میں ہمارا ساتھ دے گی، تائیوان کی علیحدگی پسندی اور غیر ملکی مداخلت کی مخالفت کرے گی، مشترکہ طور پر آبنائے پار تعلقات کی پرامن اور مربوط ترقی کو فروغ دے گی، آبنائے تائیوان میں امن و استحکام کا تحفظ کرے گی اور قومی احیا کے عظیم مقصد کے لیے مل کر کام کرے گی۔ اس سال سنکیانگ میں خرگوش الشانکو پورٹ سے گزرنے والی چین وسطی ایشیا مال بردار گاڑیوں کی تعداد 4000 سے تجاوز کر گئی۔ زیادہ سے زیادہ میڈ ان چائنا روزمرہ استعمال کی اشیاء، مکینیکل اور برقی آلات، الیکٹرانک اور زرعی مصنوعات اور دیگر اشیاء سنکیانگ ریلوے پورٹ سے وسطی ایشیا اور یورپی مارکیٹس تک پہنچائی گئیں۔ خرگوش ریلوے پورٹ سے اب تک کل 80 ٹرین روٹس گزرتے ہیں جو 18 بیرونی ممالک کے 45 شہروں اور خطوں تک جاتے ہیں، جبکہ 118 ریلوے لائنز الشانکو ریلوے پورٹ سے گزر کر 21 ممالک اور خطوں تک پہنچتی ہیں۔ یہ ایشیا اور یورپ کے درمیان گولڈن چینل کی تشکیل اور سنکیانگ کی اعلیٰ معیار کی معاشی ترقی کو فروغ دینے کے لیے بھرپور مدد فراہم کرتی ہیں۔ 9 اپریل کو بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی نے کہا کہ زاپوریشیا نیوکلیئر پاور پلانٹ پر ہونے والے حالیہ حملے کے حوالے سے 11 اپریل کو ویانا ہیڈ کوارٹرز میں ایجنسی کے بورڈ آف گورنرز کا ہنگامی اجلاس منعقد کیا جائے گا۔ 9 تاریخ کو جاری ہونے والے ایک بیان میں IAEA نے کہا کہ ایجنسی کو گزشتہ روز زاپوریشیا نیوکلیئر پاور پلانٹ پر ایک اور ڈرون حملے کی اطلاع ملی تھی۔ اس حملے سے نیوکلیئر پاور پلانٹ کی جوہری سلامتی خطرے میں نہیں ہے۔ IAEA کے ڈائریکٹر جنرل گروسی نے ایک بیان میں کہا کہ اس حملے کے پیچھے جو بھی ہے وہ آگ سے کھیل رہا ہے۔ ایٹمی پاور پلانٹس پر حملے انتہائی غیر ذمہ دارانہ اور خطرناک ہیں اور انہیں روکنا ہوگا۔ 7 اپریل کو انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی نے کہا تھا کہ زاپوریشیا نیوکلیئر پاور پلانٹ میں متعین ایجنسی کے ماہرین کے مطابق اسی روز ہونے والے ڈرون حملے سے نیوکلیئر پاور پلانٹ کو نقصان پہنچا تھا، لیکن اس سے نیوکلیئر پاور پلانٹ کی سلامتی کو خطرہ درپیش نہیں۔ زاپوریشیا نیوکلیئر پاور پلانٹ یورپ کے سب سے بڑے نیوکلیئر پاور پلانٹس میں سے ایک ہے۔ فروری 2022 میں روس یوکرین تنازع کے بعد پلانٹ کا کنٹرول روس نے سنبھال لیا تھا۔ تب سے نیوکلیئر پاور پلانٹ پر کئی بار گولہ باری کی جا چکی ہے، جس سے تشویش پیدا ہوئی ہے۔ فلسطین کے غزہ کی پٹی میں کئی ماہ سے جاری اسرائیلی فوجی کارروائیوں نے طبی تنصیبات کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ شمال میں غزہ شہر سے لے کر جنوب میں خان یونس تک بہت سے ہسپتالوں کو یا تو شدید نقصان پہنچا ہے یا وہ مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں۔ 8 تاریخ کو اقوام متحدہ کے دفتر برائے امور انسانی ہمدردی کی طرف سے جاری کردہ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ فلسطینی شہری غزہ کے صحت کے بنیادی حق سے مکمل طور پر محروم ہیں۔ 6 اپریل کو عالمی ادارہ صحت کی جانب سے جاری کردہ ایک رپورٹ کے مطابق غزہ کے سب سے زیادہ بڑے اور اہم ترین ہسپتال الشفا کو بھی بدترین نقصان پہنچا ہے۔ یہ اب کسی بھی صورت قابل استعمال نہیں رہا۔ الشفا ہسپتال کی تباہی کے بعد پورے شمالی غزہ میں کوئی بھی ہسپتال مریضوں کے CT اسکین نہیں کر سکتا اور اب صرف ایک ہی ہسپتال بچا ہے جو میڈیکل آکسیجن فراہم کر سکتا ہے۔ 8 اپریل کو امریکی کانگریس کے رکن بوخم نے سوشل میڈیا پوسٹ میں امریکی صدر جو بائیڈن اور وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن کے نام ایک کھلا خط لکھا، جس میں اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی نہ کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ خط پر ایک دن میں 16 ڈیموکریٹس نے دستخط کیے اور اب تک کانگریس کے 56 ارکان اس پر دستخط کر چکے ہیں۔ بوخم نے کہا کہ ہمیں اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان امن پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔